السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اب تک ڈسکشن کیا ہے مورل کانشیسنس پہ، ریزننگ پہ، انٹلیکٹ پہ، اور ہم نے ایک عدالت بھی دیکھی ہے۔ اور اس کے بعد ریزننگ، انٹلیکٹ یا مورل کانشیسنس، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ انصاف تک رسائی ہوتا ہے اور انسان کو آمادہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ انصاف کرے۔ اگر کانشیسنس یا ریزننگ، انٹلیکٹ یہ نہ کر سکے تو اس کا کچھ حاصل نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کس طرح ڈسکرائب کیا گیا ہے مورل کانشیسنس کو قرآن کریم میں، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ہیومن بینگ جو ہے وہ ایک ریشنل بینگ ہے، اور فلسفی بھی ہم نے دیکھی ہیومن لائف کی، اور ایک عدالت بھی ہم نے دیکھی۔ اب ہم آج دیکھیں گے کہ جسٹس کا درس کیسے دیا جا رہا ہے قرآن کریم میں، جسٹس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے پروردگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید۔ لقد ارسلنا رسولنا، لقد بے شک، ارسلنا بھیجے، رسولنا اپنے میسنجرز، اپنے رسول، پلورل ہے، بالبینات، کلیئر ایویڈنس کے، کلیئر پروفس کے ساتھ، وانزلنا اور نازل کیا، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، والمیزان میزان یعنی ویٹ، اور لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قیام کریں جسٹس کے ساتھ۔ یعنی کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جو میسنجرز بھیجے گئے اور جو آسمانی کتابیں جو نازل کی گئیں اور رسولوں کو کلیئر جو ایویڈنس، کلیئر پروفز دیے گئے، اسکرپچرز دیے گئے، اور اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے میزان نازل کیا۔ یہ میزان، یہ ترازو کیا ہے؟ اسکرپچر بھی ترازو ہے جو فرق کرتا ہے حق اور باطل میں، اور اس کے ساتھ جو ذہن انسانی، جو بتایا نا کہ ایک مورل کانشیسنس ہے، وہ بھی ایک عدالت ہے، ایک میزان کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہاں بھی انسان جو ہے وہ حق اور باطل میں فیصلہ کرتا ہے۔ اور میزان جو ہے وہ یہ ایمبلم آف جسٹس بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ جو اسکرپچر، جو کتاب دی اور جو کلیئر پروفس دیے اپنے رسولوں کو، اپنے میسنجرز کو، وہ اسی لیے دیے کہ لوگ، دیکھیے مسلمان نہیں آیا ہے، لوگ جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ قیام کریں، یعنی کہ جو ان کا لائف اسٹائل ہے وہ جسٹ ہو۔ تو قرآن کریم کا جو نزول ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انصاف کرے۔ اور کچھ اور آیات ہیں جو میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں، اس پہ بہت غور کیجیے گا۔ اسی طرح سورہ نحل میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تم کو انصاف کا، عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ چوتھے سورے کی 135ویں آیت ہے، اے ایمان والوں، عدل اور انصاف کے ساتھ قیام کرو، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے یہ تمہاری اپنی ذات یا والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جس کے لیے گواہی دینا ہو، غنی ہو یا فقیر، اللہ دونوں کے لیے ہے، تم سے اولی ہے، لہذا خبردار خواہشات کا اتباع نہ کرنا تاکہ عدل کر سکو، اور اگر توڑ مروڑ سے کام لیا یا بالکل کنارہ کشی کر لی تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے عمل سے خوب باخبر ہے۔
تو آپ دیکھیے کتنا کلیئرلی سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ توڑ مروڑ سے کام لینا ہے، نہ کنارہ کشی کرنی ہے، بلکہ انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے، بھلے ہی اپنی ذات کے اگینسٹ ہو، بھلے ہی اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ ہو، بھلے ہی جس کے لیے ہمیں گواہی دینا ہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اپنی خواہشات کو بیچ میں نہیں لانا ہے، بلکہ انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں سورے کی 8ویں آیت ہے، ایمان والوں اللہ کے لیے قیام کرنے والے اور عدل کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، خبردار کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ عدل کو ترک کر دو۔ اور اس کے بعد 6 سورے کی 152 152 نمبر ہے آیت کا، کہ جب گواہی دو تو عدل کے ساتھ، چاہے وہ اقربا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عہد خدا کو پورا کرو، اس کے پروردگار نے تمہیں وصیت کی ہے کہ شاید تم عبرت حاصل کر سکو۔ اس کے بعد پھر 6 سورے میں پھر 5ویں سورے کی 42ویں آیت ہے کہ اگر تم فیصلہ کرو تو عدل کرو۔ اور اس کے بعد پھر 4 سورے کی 58 نمبر کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اور جب فیصلہ کرو تو عدل کرو۔ اور یہ ایک سوشل جسٹس کے اوپر بھی ایک آیت ہے، اور سوچتی ہوں کہ اسے بیان کرنا بھی بے انتہا ضروری ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تم میں کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ سورہ چیپٹر نمبر ہے 49 اور آیت نمبر ہے 13، کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیومن بینگز ہیں وہ سب برابر ہیں، جو کاسٹزم ہے وہ اسلام میں نہیں ہے سب، بلکہ جو معیار برتری ہے، جو کرائیٹیریا ہے جس سے افضل انسان بنتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کے اچھے عمل ہیں، تقوی ہے، گڈ ڈیڈز ہیں اس کے۔ ہم تقوی کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اسپریچول اسٹرینتھ کی بات ہے، اسپریچول ایکسرسائز سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے تقوی۔ اور تقوی عدل کو تقوی سے قریب تر بتایا گیا ہے کہ عدل کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرما رہا ہے پروردگار کہ اور اللہ نے ایک مثال 2 لوگوں کی بیان کی ہے کہ جن میں سے ایک گونگا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں، بلکہ وہ اپنے ماسٹر کے سر پر ایک بوجھ ہے کہ جس طرف بھی اس کو بھیج دے کوئی خبر لے کر نہ آئے۔ وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے۔ اس میں عدل کو صراط مستقیم بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ صراط مستقیم، اسٹریٹ پاتھ جو کہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو جو جسٹس کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو جسٹس کرتا ہے وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور سورہ بقرہ میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کی ہدایت نہیں کرتا جو انجسٹلی بیہیو کرتے ہیں، یعنی کہ جو ظلم کرتے ہیں یا جو انجسٹ ہیں، جن کا بیہیویئر جو ہے وہ انجسٹ ہے، ان کی اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں کرتا۔ اور ظلم جو ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، یعنی کہ عدل اگر نہیں ہے تو ظلم ہے۔ اور وہ بستیاں
اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ظلم کی بنا پر ہلاک کر دیا اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا. یہ 18ویں سورہ کی آیت نمبر 59 ہے. یعنی کہ اللہ نے ان بستیوں کو ہلاک کیا کہ جہاں کے رہنے والے ظالم تھے. اگر ہم یوں بھی دیکھیں تو جتنے بھی ظلم کرتے تھے اپنے وقت میں ان کے نام و نشان مٹ گئے. جو آج ظلم کر رہے ہیں کل ان کے نام و نشان بھی مٹ جائیں گے. تو جسٹس کی ہمیں اہمیت سمجھ میں آتی ہے. کس طرح سے جسٹس کی بات قرآن کریم میں جسٹس کی تعلیم دی گئی ہے. جسٹس اوبلیگیٹری ہے. رسولوں کا بھیجا جانا جسٹس کے لیے ہے. کتاب کا نزول جسٹس کے لیے ہے. تقوی سے قریب تر کیا چیز ہے؟ جسٹس ہے. صراط مستقیم پر کون ہے؟ جسٹس کرنے والا ہے. اور اللہ کے غضب کو دعوت کیا چیز دیتی ہے؟ انجسٹ بیہیویئر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوسری تعلیمات پر گفتگو کروں گی. تب تک میں یہ چاہوں گی کہ ان آیات جتنی بھی آیات کا ذکر آج اس ویڈیو میں کیا گیا ہے آپ ان آیات کو خود سے کھول کر ضرور پڑھیں.